بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ حکمت والی کتاب کی یہ آیات ہیں۔ یہاں لفظ کتاب کی صفت آئی ہے حکیم، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے دلائل کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق عقل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ سراپا ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے یہ سراپا ہدایت اور سراپا رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دو صفات بیان فرمائیں۔ پہلی صفت یہ سراپا ہدایت ہے، دوسری صفت یہ سراپا رحمت ہے۔ ہدن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور رحمتن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، کہ یہ عقائد کے اعتبار سے سراپا ہدایت ہے، اعمال کے اعتبار سے سراپا رحمت ہے۔ اور یہ ہے کہ ہدن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے اور رحمت کا تعلق اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر وسعت رحمت کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی رحمت سب پر ہے، دنیا میں مومن پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے۔ تو یہ کتاب سراپا ہدایت اور سراپا رحمت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے۔ اب نیکوکار کون ہوتے ہیں؟ تو آگے ان کے تین اوصاف بیان کیے۔ نیکوکار کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر دو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور نمبر تین وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، پس یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم عنوان ثمرہ دنیاوی، اولئک ھم المفلحون ثمرہ اخروی۔ دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور آخرت کے اعتبار سے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں غافل کر دینے والی چیزیں۔ لہو غافل، حدیث بات، چیزیں، اشیاء، غافل کر دینے والی باتیں، غافل کرنے والی چیزیں لوگ خریدتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، تاکہ وہ بنا دیں اسے مذاق، ہُزُوًا مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ اس آیت میں فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث۔ لہو الحدیث کا معنی ایسی چیزیں جو لوگوں کو غافل کر دینے والی باتیں خریدتے ہیں، اور مقصد ہے تاکہ لوگوں کو راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے۔ اور یہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے احکامات کو مذاق، اللہ کے احکامات کو، شریعت کے راستوں کو یہ لوگ مذاق بناتے ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہی لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو عذاب رسوا کن ہوگا۔ دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا غیر مسلم، یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ تمہیں
پیغمبر آخر الزمان قوم عاد قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں رستم کے، اسفندیار کے، فارس کے بادشاہوں کے قصے سناؤں گا۔ اب یہ جاتا جب سفر پہ شام اور فارس کے سفر پہ، وہاں کے بادشاہوں کی کہانیاں خریدتا، ان کے قصے اور ناول خریدتا، پھر یہ لے کر آتا تھا، لوگوں کو وہ سناتا۔ اسی طرح اس نے ایک باندی خریدی ہوئی تھی کہ وہ باندی لوگوں کے سامنے رقص بھی کرتی، گانے بھی گاتی اور ان کو یہ سناتی۔ تو یہ لوگوں کو کہتا تھا بھائی چھوڑو اس پیغمبر کی باتیں سننا، آؤ میں تمہیں اسفندیار، رستم اور یہ فارس کے بادشاہوں کے قصے سناؤں۔ تو یہ لوگوں کو وہ قصے سنا کر اور وہ غافل کر دینے والی باتیں، لہو لعب، ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خرید کر لاتے ہیں، ایسی چیزیں لاتے ہیں جو لہو، بے فائدہ، لا یعنی غافل کرنے والی چیزیں۔ اب یہ جو قصے کہانیاں لے کر آیا وہاں سے، یہ تو جھوٹے اور من گڑت واقعات تھے۔ اور جو اس نے باندی خریدی کہ وہ لوگوں کو گناہ کے کام کی طرف اور اپنی طرف رغبت دلاتی تھی، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ یہ لوگوں کو راستے سے گمراہ کر دے۔ اور یہ شریعت کے احکامات کا مذاق کرتا تھا کہ وہ جو پیغمبر تمہیں پچھلے واقعات سنا رہے ہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے، اس سے بہتر میں تمہیں سناتا ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ نے سزا یہ مقرر کی ہے کہ آخرت میں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ لہو الحدیث ایک ایسا جامع لفظ ہے، یہ ہر ایک کو شامل ہے، ہر وہ چیز جو دین سے غافل کرے، جو انسان کو دین سے روکے، وہ لہو الحدیث میں شامل ہے۔ جو بھی چیز آج کے دور میں جیسے ایک موبائل ہے، اب اس کا بیجا استعمال یہ انسان کو ہدایت سے، دین سے روک رہا، یہ بھی لہو الحدیث میں شامل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین نے لہو الحدیث سے گانا بجانا اور اس کے آلات بھی مراد لیے۔ گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات، یہ جتنے وہ بھی لہو الحدیث میں، کیونکہ وہ بھی بیہودہ چیزیں، لایانی چیزیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے لہو الحدیث کی ایک تشریح غنا اور اسباب، یعنی گانا اور اسی طرح گانے بجانے کے آلات کے ذریعے سے کی ہے کہ جو آدمی یہ ایسی چیزیں خریدتا ہے، پھر ایک آدمی یہ چیزیں خریدے اور مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو فائدہ ہو، نہیں، یہ تو ایک تو خریدتا لایانی چیزیں، اور نمبر دو نیت بھی کیا کرتا ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو ڈبل جرم ہے۔ ایک لہو الحدیث چیزیں خریدنا اور نمبر دو لوگوں کو گمراہ کرنا، تو ڈبل اس کا جرم ہے۔ اور پھر وہ خرید بغیر علم، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی دلیل ہوتی، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہوتی، کوئی پیغمبر کا قول فرمان ہوتا، تو اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں۔ دوسری طرف پیغمبر کا حکم ہے، وحی ہے، اس کو نہیں مانتا، اور وحی کے مقابلے میں یہ چیزیں خرید کے لے کر آ رہا ہے۔ اور ماننا تو کیا ہے؟ یتخذھا ہزوا، یہ ان چیزوں کا مذاق بناتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے انجام یہ ہے کہ اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا جو رسوا کن ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو پیٹھ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، پیٹھ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ وقر معنی بوجھ، اردو میں کہتے ہیں ڈاٹھ، ڈال الف ٹا، ڈاٹھ، دونوں کانوں میں بوجھ ہے، وقر ہے، یعنی جس طرح کوئی آدمی اپنے کان میں روئی گھسیڑ دے، اپنے کان میں کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دے، انگلیاں اندر تک لے جائے کہ میں کوئی بات نہ سن سکوں، اس طرح گویا انہوں نے بھی اپنے کانوں میں ایسا ڈاٹ ڈال دیا ہے کہ تاکہ یہ کوئی ہدایت کی بات نہ سنیں، نہ سنیں، کنایا کیا، عمل نہ کریں۔ سن تو لیتے تھے لیکن سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کے کانوں میں وقرا، بوجھ ہے۔ کہتے ہیں نا یار فلاں کے کان بھاری ہے، کان بھاری ہے کیا مطلب؟ وہ سن نہیں سکتا۔ بعض بوڑھے ہوتے ہیں یہ سن نہیں سکتے، کان قریب کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ان کے کان، یہ بھاری کان والا ہے۔ تو بھاری کان کا مطلب نہیں ہے اس کا وزن زیادہ ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتا۔ تو ان کے کانوں میں بھی اس طرح بوجھ ہے، یعنی یہ گمراہی کا بوجھ ہے، دین سے دور ہو گئے، اس لیے ہدایت کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، توجہ نہیں کرتے۔
دیکھیں انسان اپنے مقصد کی بات جلدی سن لیتا ہے، دور بھی ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، کان لگائے ہوتے ہیں، اور مقصد کی بات نہ ہو تو قریب بیٹھ کر بھی غافل ہوتا ہے۔ اپنے فائدے کی بات ہو دور سے بھی سن لے گا، اور جہاں اس کو اپنا دنیاوی نفع نہ ہو تو قریب بیٹھ کر بھی کہے گا مجھے آواز نہیں آئی۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، ایسوں کو خوشخبری دے دو ایسے عذاب کی جو دردناک ہے، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری دو۔ دیکھیں فرمایا جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات تو یہ لوگ آگے سے واللہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں، مستکبرن تکبر کرتے ہوئے۔ یعنی ایک آدمی چلو کوئی عذر کے لیے جا رہا ہو، ان کا عذر کوئی نہیں ہوتا، جب قرآن پڑھا جائے شریعت کے احکامات بتلائے جائیں سنتے بھی نہیں ہیں، اور اتنی بے رخی کرتے ہیں، اتنا اعراض کرتے ہیں کہ یہ بھی گوارہ نہیں کرتے کہ رخ اپنا کریں، رخ بھی پھیر لیتے ہیں، اور رخ بھی پھیرتے ہیں تکبر کے انداز میں، تکبر کرتے ہوئے جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے بات کو، اور گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو اب ان کے لیے سزا یہ کہ ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب۔ دیکھیں خوشخبری تو ہوتی ہے اچھی بات کی، اچھی بات کی ہوتی ہے خوشخبری، یہ تو عذاب ہے، تو اس کو بولتے ہیں استعارہ تحکمیہ۔ استعارہ تحکمیہ بلاغت میں آپ پڑھو گے، بلاغت کی اصطلاح ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو مخالف چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو اور رسوا کرنے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے۔ اب خوشخبری ہوتی ہے اچھی چیزوں کی، لیکن ان کے لیے کہا ان کو خوشخبری دو عذاب کی، ان کو اور رسوا کیا جائے، اور ان کو رسوا کرنے کے لیے جیسے کسی کا اخراج ہو جائے، ناظم صاحب کہے جاؤ اس کو خوشخبری دے دو سامان لے کے جائے۔ اب سامان لے کر مدرسے سے نکلنا خوشخبری نہیں ہے بلکہ غم کی خبر ہے، لیکن اس غم کی خبر کو خوشی سے تعبیر کرنے کا مقصد اس کو خوش کرنا نہیں ہے، مزید رسوا کرنا ہے، تو یہاں بھی مزید رسوائی کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب پہلے تذکرہ تھا کفار کا اور ان پر ہونے والے عذاب کا، اب تذکرہ ہے مومنین کا اور ان پر ہونے والے انعامات کا۔ مومنین اور ان پر ہونے والے، قرآن کریم کا اسلوب ہے جہاں کفار کا ذکر کرتا ہے وہاں مومنین کا تذکرہ ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا تذکرہ ہے، جہاں مسلمانوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں کفار کا ذکر ہوتا ہے، جہاں نیکوکاروں کا ہے وہاں بدکاروں کا ہے، تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آ جائیں، تصویر کے دونوں رخ سامنے آ جائیں، یہ قرآن کریم کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، یقیناً ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، یقیناً ان کے لیے جنات النعیم ایسی نعمتیں ہوں گی، باغات میں ہوں گے جو نعمت کے باغات ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے کر آئے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم ان کے لیے ہوں گے باغات نعمتوں والے، باغات نعمتوں والے، نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ نعمت کے باغات کنایا ہے جنت سے، کہ جنت میں جو اللہ عطا فرمائے گا، جنت میں جو اللہ عطا فرمائے گا وہ نعمت کے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ جنت کے اندر جو انعامات ہیں اس میں انسان ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیں بہت خوبصورت باغ ہو، بہت اچھی جگہ ہو، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد وقت پورا ہوگا آپ نے نکلنا ہے، مثلاً جیسے بعض باغات میں، بعض پارکوں میں جاؤ تو ٹائم لکھا بھئی 9 بجے تک ہے، 9 بجے دروازہ بند ہو جائے گا، تو آدمی پارک میں بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن غم بھی ہوتا ہے کہ 9 بجنے والے ہیں اور پارک کا دروازہ بند ہوگا، ہمیں نکال دیں گے۔ تو جنت میں جب انسان جائے گا نعمتیں دیکھے گا تو پھر سوچے گا کہیں نکالے نہیں، کہا نہیں خالدین فیہا، ان باغات میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو اب ہمیشہ رہیں گے، ہو سکتا ہے یہ وعدہ ہو اس کے برخلاف ہو جائے، جیسے دنیا میں انسان کہتا ہے جی یہ جگہ آپ کے لیے، آپ ہمیشہ رہو، لیکن بعد میں واپس لے لیتا ہے، وعدے سے مکر جاتا ہے، کوئی اور قبضہ کر لیتا ہے۔ کہا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا کہ رب العالمین کسی کے ساتھ وعدہ کریں اور پھر اس کو نہ دیں، اللہ تعالیٰ کذب سے پاک ہے، وعدے کی برخلافی یہ کذب ہے، گناہ ہے۔ رب العالمین اصدق القائلین، سب سے زیادہ سچے ہیں، اللہ اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا اللہ وعدے کے برخلاف؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔
وہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ غالب ہے یعنی اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے جو اللہ پر حکم چلائے۔ دیکھیں دنیا میں انسان وعدہ کرتا ہے اس لیے نہیں پورا کر سکتا، اوپر کسی اور کا حکم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ کام نہیں کرو، پھر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ غالب ہے، اللہ کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ حکیم ہے، ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ کی جنت دے گا، کفار کے لیے ہمیشہ کے جہنم میں۔ اس میں رب العالمین کی طرف سے حکمت ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اب جب ذکر ہوا کہ اللہ غالب ہے تو اب اللہ رب العزت کی سلطنت، کبریائی اور تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی سلطنت، کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ خلق السماوات بغیر عمد، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، بغیر ستون کے۔ ترونہا، اے مخاطب آپ دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو، ہاں ضمیر سماوات کی طرف راجع، آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، اور اے مخاطب آپ دیکھ رہے ہو ان آسمانوں کو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیا زمین میں پہاڑ، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ القا، گاڑ دیا، جس طرح انسان کیل کو گاڑ دیتا ہے لکڑی میں تاکہ اس گاڑ دینے سے وہ لکڑی دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو جب کائنات کو اللہ نے بنایا تو پہلے پانی تھا، پانی کے اوپر جب زمین کو رکھا تو زمین ہل رہی تھی، تو زمین کے ہلنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھا، اور پہاڑوں کو زمین میں یوں گاڑ دیا جیسے انسان کیل کو گاڑ دیتا ہے، تو اب زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ تو یہ فرما رہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور گاڑ دیا زمین کے اوپر رواسیہ، پہاڑ، پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ نہ وہ زمین جھک جائے تم پر، تاکہ وہ زمین کہیں تم پر جھک نہ جائے، جھک نہ جائے یعنی حرکت نہ کرے تم پر، ایسا نہ ہو وہ زمین جھول کھائے، حرکت نہ کرے تم پر، اس لیے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیا اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے، پھیلا دیا اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پس ہم نے اگایا اس میں، ہم نے اگایا اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کے عمدہ جوڑے، زوجن جوڑے، کریم عمدہ، ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ عمدہ جوڑے اور عمدہ عمدہ جو پیداوار ہے وہ ہم نے اگائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کی خلقت کا ذکر فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ دیکھیں انسان 80 گز کا پلاٹ بناتا ہے، کتنے پلر لگاتا ہے، کتنے پلر ہیں، کتنے ستون ہوتے ہیں، پھر کتنی بنیادیں باندھتا ہے، کتنا سریہ ڈالتا ہے، سب کچھ بھائی کہ ایسا نہ ہو یہ 80 گز کا چھوٹا سا چھت کہیں نیچے نہ گر جائے۔ 80 گز کے چھت کو باقی رکھنے کے لیے ایک ایک مکان کے اندر 12 14 ستون ہوتے ہیں، پھر زمین کے اندر کتنا کھود کر بنیادیں کتنی مضبوط رکھی جاتی ہیں، سریہ کتنا ڈالا جاتا ہے، چھت برائی میں سیمنٹ کا استعمال کتنا ہے، صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں یہ چھت گر نہ جائے۔ اللہ اپنی تخلیق کا ذکر فرما رہا ہے، اتنے بڑے آسمان کو بنایا بغیر عمد، کوئی ستون نہیں لگایا۔ پھر وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اوپر ہم نے رکھ دیا، پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا۔ پہاڑ دیکھیں اس طرح گاڑیں، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا۔ دنیا میں انسان کوئی چیز گاڑتا ہے، رکھتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو ہلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ پہاڑ ایسے ہیں کسی کا بس نہیں چلتا کہ اس کو ہلا دے، ہلانا کسی کے بس میں نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا، ادھر سے ادھر کرے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس طرح اللہ نے گاڑ دیا۔ کیوں گاڑا اللہ نے پہاڑوں کو؟ حکمت، تاکہ وہ کہیں تم پر جھک نہ جائے، یعنی تم پر وہ جھکے نہیں، حرکت نہ کرے، یہ زمین کہیں تم پر حرکت نہ کرنے لگ جائے۔ دیکھیں آج زلزلہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر زمین حرکت کرتی ہے نا، 4 منٹ 5 منٹ حرکت کرتی ہے، کھربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں۔ اگر زمین مستقل حرکت کرتی تو کوئی مکان باقی نہ رہتا، کوئی عمارت باقی نہ رہتی، کوئی انسان چلتا نہیں، حرکت ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے۔ تو اللہ نے زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا۔ اب جب گاڑنے کے بعد پھر ہم نے زمین کے اوپر پھیلا دیے من کل دابہ، ہر قسم کے چوپائیں۔
دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، جو زمین پہ چلنے والا، یہ عام ہے، یہ انسان کو بھی شامل ہے، جانوروں کو بھی شامل ہے، انسان بھی زمین پہ چلتا ہے، جانور بھی زمین پہ چلتا ہے۔ دابہ کا معنی جو زمین پہ چلنے والا، تو زمین پہ انسان بھی چل رہا ہے، حیوانات بھی چل رہے ہیں، حشرات بھی چل رہے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اب انسان کی بقا وہ کھانے پینے پر ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ صرف پیدا کر دو اور چھوڑ دو پھر بھوکا مار دو، تو پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد بقا کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اور فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور پھر ہم نے اگایا اس پانی کے ذریعے سے من کل زوج، جوڑے، کریم، عمدہ، ہر قسم کی پیداوار کے عمدہ جوڑے اگائے۔ دیکھیں جس طرح انسانوں میں نر اور مادہ جوڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی جوڑے رکھے، اور اسی طرح بعض نباتات میں بھی جوڑے، جس طرح کھجور کا درخت ہے، اس میں بھی جوڑا ہوتا ہے، نر کھجور کا درخت ہوتا ہے، مادہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، اور جب ان کے شگوفوں کو ملایا جاتا ہے تو اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ تو درختوں کے اندر بھی یہ قسمیں ہیں جس کو ماہرین فن جانتے ہیں، اور وہ جب ان کا ملاپ کرتے ہیں تو پیداوار زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیا بنایا؟ جوڑے، انسانوں کے جوڑے، حیوانات میں بھی دیکھیں ہر ایک مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، گائے ہیں تو بیل ہے، بکری ہے تو بکرا ہے، اونٹ ہے تو اونٹنی ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جوڑے بنائے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی پیدائش، اللہ کی پیدائش، اللہ کا پیدا کرنا۔ فَأَرُونِی، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں، مجھے دکھاؤ پس کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے علاوہ جو معبودان ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، مجھے دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، یہ ظالم لوگ کھلی اور واضح گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ یقیناً ہم نے حضرت لقمان کو عطا فرمائی حکمت، انشکر للہ، اور فرمایا کہ تو شکر ادا کر اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، پس جو شکر کرتا ہے یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنے لیے، اپنے نفع کے لیے، شکر کرتا ہے اپنے نفع کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یقیناً اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور حمید قابل ستائش ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش، قابل تعریف، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ دیکھیں یہاں سے حضرت لقمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، یہ در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور اللہ کے بڑے نیک صالح بندے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، دانشمندی، عقل و فراست اور فہم بہت عطا کی تھی۔ تو نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے بڑے نیک ولی تھے، اور بڑے عبادت گزار، صوم و صلات کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانشمندی دی تھی۔ آج بھی ان کے حکمت کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں کہ حضرت لقمان نے یہ فرمایا اور یہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی نصیحتیں اتنی پسند آئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ بظاہر اتنے خوبصورت نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، سیافام تھے، لیکن اللہ نے کمال دیا، حکمت دی۔ تو دیکھیں کمال ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان میں کوئی ظاہری عیب بھی ہو، جسمانی خامی بھی ہو، کمال اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے پردہ ڈال دیا، اور آج اللہ نے ان کو ایک عزت عطا فرما دی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ حکمت جو دی، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حکمت کا انتخاب کیا، فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا، تمہیں نبوت چاہیے، حکمت، میں نے حکمت کو لیا۔ تو کہا نبوت کو کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ خود سے نبوت عطا فرما دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جب انسان مطالبہ کرے کہ مجھے نبی بناؤ، تو پھر اللہ کی طرف سے اگر انتخاب ہو اور تقدیر میں لکھا اور نبوت مل جاتی ہے، لیکن پھر وہ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں ہوتی، جو بغیر اختیار کے اللہ نبی بنا دے، اس وقت اللہ کی نصرت اور مدد زیادہ ہوتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کو یہ کیوں حکمت عطا کی؟ فرماتے تھے میں نے ہمیشہ سچ بولا، وعدے کی پاسداری کی، لایانی کاموں سے میں بچا، اور میں نے رزق حلال کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے مجھے حکمت اور دانشمندی عطا فرمائی۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ،
اور ہم نے عطا کی حضرت لقمان کو حکمت. حکمت کا لغوی معنی ہوتا ہے عقل مندی، دانش مندی. ہم نے ان کو عقل اور دانش مندی عطا کی، بریکٹ میں علم اور عمل. علم بھی دیا اور اللہ نے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی دیا. اور بعض کہتے ہیں حکمت کہتے ہیں موقع محل کے مطابق گفتگو کرنا، یعنی جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق گفتگو کی جائے، اس کو کہتے ہیں حکمت. موقع محل اور ضرورت کے مطابق گفتگو کرنا اور بات کرنا، یہ حکمت ہے. اب دیکھیں ایک آدمی کو بلایا گیا کسی کا انتقال ہے، جنازے میں بلایا، جی آپ تھوڑا بیان کر لیں پھر جنازہ پڑھا لیں. اب وہ جا کر اگر وہاں نکاح کے موضوع پہ بات شروع کرتا ہے، بلایا گیا کس پہ؟ جنازے پہ، اور بات کیا کر رہا ہے؟ نکاح کی کر رہا ہے. تو یہ حکمت نہیں ہے نا. تو چونکہ یہ موقع محل کی مناسبت سے گفتگو نہیں کر رہا، بلایا گیا نکاح کی مجلس میں، حضرت آئیں نکاح پڑھائیں، سارے لوگ خوشی میں جمع ہیں، اور وہ بات کر رہا ہے موت پر، موت آنے والی ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ اس کا موقع نہیں. تو حکمت یہ ہے کہ اللہ وہ فہم اور فراست دے دے کہ انسان موقع محل کی مناسبت کے ساتھ سامعین کی رعایت رکھتے ہوئے گفتگو کرے اور دانش مندی والی باتیں کرے. تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ انشکر للہ، کہ تم شکر کرو اللہ کا. اور جو شکر کرتا ہے یقیناً وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، یعنی اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. جو شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے، قابل تعریف. اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے شکر کرنے کی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم شکر نہ کریں اللہ کی بادشاہت سلطنت میں کمی آ جائے. تو اللہ کو ہماری عبادت کی اور ہمارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ غنی بے نیاز بادشاہ، حمید، وہ قابل ستائش قابل تعریف ہے. یعنی ہم معاذ اللہ اگر اللہ کا شکر نہ کریں تب بھی اللہ قابل تعریف ہے. ہمارے شکر کرنے سے نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف میں اضافہ ہوگا، سلطنت میں اضافہ ہوگا. ہم کریں گے ہمارا اپنا نفع ہوگا، ورنہ رب العالمین کی ذات ویسے ہی قابل تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، درا حال ہے کہ وہ لقمان نصیحت کر رہا تھا اپنے بیٹے کو. ہوا ضمیر لقمان کی طرف، درا حال ہے کہ وہ لقمان نصیحت کر رہا تھا اپنے بیٹے کو. یا بنیا، پیارے بیٹے، یا بنیا، پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو یہ پہلی نصیحت ہے تصحیح عقائد، تصحیح عقائد، عقائد کی درستگی. سب سے پہلی نصیحت کی کہ بیٹا عقائد درست کر دو. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیں سب سے پہلے عقیدہ درست کروایا، اس لیے کہ نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے، عقائد پر ہے. نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے بلکہ عقائد پر ہے. اگر ایک انسان کے اعمال بڑے اچھے ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نجات نہیں ہوگی. عقائد بالکل ٹھیک ہے 100%، اعمال میں کمی کمزوری ہے، سزا بھگتے گا، جنت میں ضرور جائے گا، یقیناً جنت میں جائے گا اگر عقائد ٹھیک ہوں گے. تو قرآن میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت، درا حال ہے کہ وہ مومن ہو. تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یا عمل کی ضمیر سے حال ہے، تو حال ذوالحال کے لیے قید اور شرط ہے کہ جو نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کیا ہو؟ مومن. تو شرط الشے مشروط پہ مقدم ہوتی ہے، چیز کے لیے جو شرط ہوتی ہے وہ مشروط پہ مقدم ہے. اعمال مشروط ہے، ایمان شرط ہے، تو اس لیے ایمان شرط مقدم ہے اعمال پر. اس کو یوں سمجھو، دیکھیں ایمان کی مثال ہے عادت کی، ہنسا جو ہے. اب اگر یہ ہنسا ہوگا نا، جتنے صفر لگیں گے فائدہ ہوگا. اگر ہنسا ہی نہ ہو، صفر لگاتے رہو، فائدہ نہیں ہوگا. ایک کا ہنسا ہے ایک. اب یہ ایک ہے عقائد، اگر یہ ایک کا ہنسا ہے عقیدہ ٹھیک ہے، صفر لگے گا، ایک اس کے دائیں طرف لگ گیا 10، 2 لگ گئے 100، 3 لگ گئے 1000، 4 10,000، 5 ہوئے لاکھ. تو اب اگر ایک کا ہنسا ہوگا نا
تو یہ صفر آگے لگتے جائیں گے تو وہ بڑھتے جائیں گے، فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک کا ہندسہ نہ ہو، وہ پوری کاپی رجسٹر کو صفر سے بھر دے، وہ کیا رہے گا؟ صفر رہے گا، وہ صفر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا ہندسہ نہیں ہے۔ تو اعمال صفر ہے، ہندسہ ایمان ہے، تو ایمان کا ہندسہ ہوگا تو یہ اعمال نفع دیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ اس لیے حضرت لقمان نے نصیحت کیا کی؟ شرک نہ کرو، یعنی سب سے پہلی نصیحت عقیدہ ٹھیک کرو، عقائد تمہارے درست ہونے چاہیے۔ پھر دیکھیں جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عقائد صحیح ہو گئے، اب دوسری چیز ہوتی ہے کہ عمل کرنا ہے، لیکن عمل سنت کے مطابق کرنا ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ ایک آدمی عقائد بالکل ٹھیک ہے لیکن عمل اپنے طریقے سے کر رہا ہے، وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ عمل تب قبول ہوگا جب پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اب دیکھو یہ صفر ہے نا، صفر اگر دائیں طرف لگتا جائے گا بڑھتا جائے گا، دائیں طرف صفر ہے 10 100 1000، لیکن اگر اس صفر کو آپ بائیں طرف لگا لو، ایک کا ہندسہ ہے صفر، ادھر بائیں طرف لگاتے جاؤ تو وہ کیا رہے گا؟ صرف ایک ہی رہے گا، وہ ایک ہوگا۔ ادھر آپ بائیں طرف صفر لگاتے جاؤ، وہ ایک ہی رہے گا۔ دائیں طرف صفر لگاؤ تو وہ بڑھتا جائے گا۔ تو صرف ایک ہے ایمان، اور دائیں طرف صفر لگانا یعنی طریقے کے مطابق، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ تو حضور کے طریقے کے مطابق اگر عمل ہوگا تو قبول ہوگا، اگر اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو بھلے ایمان موجود ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو۔ تو دو چیزیں آ گئی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اتباع رسول بھی ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس لیے پہلی بات کی عقیدہ ٹھیک کرو۔ پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم اصل میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو غیر محل میں رکھنا ظلم ہے۔ کوئی بھی چیز غیر محل میں رکھی جائے ظلم ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، جس اللہ نے پیدا کیا انسان، ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے ان بتوں کو اللہ کا شریک بنا دے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو نہایت تاکید سے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَصَّيْنَا تاکیدی حکم، ہم نے نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے انسان کو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے صرف اللہ یوں فرماتا ہم نے حکم دیا، یہ نہیں کہا ہم نے حکم دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ وصینا، ہم نے تاکید سے حکم دیا۔ وصیت کہتے ہیں جب انسان موت کے وقت کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اس طرح کرو، میری میراث کو یوں تقسیم کر دو، فلاں فلاں کو یہ حصہ دو، تو انسان اس کی بڑی رعایت رکھتا ہے کہ میرے والد نے والدہ نے موت کے وقت مجھے ان چیزوں کا حکم دیا، وصیت کی، اس پر بڑا عمل کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو تاکید سے بیان فرمانا چاہتے ہیں تو اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ وصیت سے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا ہم نے حکم دیا، جمع متکلم کا صیغہ عظمت شان کے لیے، وصینا جمع متکلم عظمت شان کے لیے۔ اللہ کی ذات تو ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک اللہ کی ذات ہے، عظمت شان۔ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ حملت امہ، خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ، کہ ماں نے اس کو اٹھایا، وہنن علی وہنن، وہن کمزوری، علی وہنن کمزوری در کمزوری، کمزوری پر کمزوری، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ والدہ نے اس کو حمل کی صورت میں اٹھایا۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھوڑانا فی عامین، 2 سالوں میں ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، پس تم میرا بھی شکر ادا کرو اور میرے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں پہلے حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا نا، شرک نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنا کلام لا کر والدین کا حق بیان کیا۔ اب یہ جو آگے نصیحت ہے یہ حضرت لقمان کی نہیں ہے، بلکہ کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کی نصیحت ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو نصیحت فرمائی وہ انسان کو کہا والدین سے حسن سلوک کرو۔ دنیا میں ایک آنے کا حقیقی سبب ہے، ایک مجازی سبب ہے۔
حقیقی سبب اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کے امر سے ہم دنیا میں آئے، اور مجازی سبب والدین ہے کہ والدین کے ملاپ سے ہم دنیا میں آئے۔ اس لیے پہلے حقیقی سبب آیا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اب والدین کا تذکرہ مجازی سبب آیا کہ جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے۔ تو ہم نے حکم دیا والدین کے بارے میں، خصوصاً کس کا تذکرہ کیا؟ ماں کا۔ ماں کا ذکر ہے کہ حملت امہ، کہ ماں نے اس کو اٹھایا، وہنن بوجھ، وہن مانا ہوتا ہے اصل میں کمزوری، کمزوری اعلیٰ وہن، کمزوری پر کمزوری در کمزوری، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ ماں نے اس کو حمل کی صورت میں اٹھایا۔ حملت ہو اٹھانا، بچہ ماں کے پیٹ میں کم از کم 6 مہینے رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک رہتا ہے۔ عموماً بچے کی پیدائش 9 مہینے کے بعد ہو جاتی، تو اب 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں آپ اپنے پیٹ کے ساتھ اگر 5 کلو کا پتھر باندھ لو اور اس کو گھماؤ، سارا دن لے کر گھماؤ، کتنا مشکل ہے۔ اور ماں اپنے پیٹ میں 4-5 کلو کا یہ وزنی بچہ ہوتا ہے، ماں اٹھا کے سارے گھر کا کام کاج کرتی ہے، سارا دن کام کرتی ہے، جھاڑو بھی مارتی ہے، پکاتی بھی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ نے ماں کا تذکرہ پہلے کیا، حملت امہ، کہ تمہاری ماں نے تمہیں اٹھایا، کس حالت میں؟ حمل کی صورت میں۔ افغانستان کے اندر ایک بچہ نافرمان تھا، طالبان کی حکومت میں سمجھایا، اس کو نہیں سمجھ آیا، قاضی وقت کے پاس حکم گیا، انہوں نے اس لڑکے کو بلایا، نوجوان لڑکا تھا، اس کو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، قاضی نے کہا اس کے پیٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک 4-5 کلو کا وزنی پتھر باندھ دو، تو ایک چمڑے میں باندھ کر اس کے ساتھ باندھ دیا اور اس کو ایک جھاڑو دیا، کہا یہ پورا جو دارالقضاء ہے اس میں جھاڑو مارو، کہا جب بھی یہ بیٹھے پیچھے سے اس کو دھرا لگاؤ، بیٹھنے نہیں دو۔ اب وہ جھاڑو مارتا رہتا، جب تھک جاتا، 5 کلو کا وزن بھی ہے، بیٹھنے لگتا، پھر پیچھے سے دھرا لگتا، پھر مارتا رہتا۔ شام ہو گئی، قاضی کے قدموں میں رونے لگا، اب معاف کرو، اب والدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میں نے یہ تیرے کو سزا اس لیے دی، تو نے 5 کلو کا وزن ایک دن اٹھایا، تیری یہ حالت ہو گئی، تیری ماں نے تو تجھے 9 مہینے تک اٹھایا۔ تو اب اس کو بات سمجھ آ گئی۔ تو اللہ فرما رہے حملت امہ، ماں نے اٹھایا، وہنن، کمزوری۔ دیکھیں ابتدا میں جو بچہ ہوتا ہے یہ نطفہ ہے، اور پھر یہ خون کا لوتھڑا ہے، پھر گوشت کی بوٹی ہے، پھر یہ 3 چلے جب گزرتے ہیں پھر اللہ اس میں روح ڈالتا ہے۔ ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے، 40 دن نطفہ ہے، 40 دن تک جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اور پھر اس کے بعد جمع ہوا خون ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر اس پر ہڈیاں آتی ہیں، تو ہر ایک چلے کے بعد اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو یہاں اب جو والدہ نے اس کو اٹھایا تو وہنن، یہ کمزوری تھی، یعنی کمزوری پر کمزوری، یعنی جسمانی کمزوری بھی ہے، اور والدہ تکلیف بھی برداشت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضع حمل کی تکلیف، 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھانا الگ تکلیف، پیدائش کے وقت بچے کے وقت ماں کو جو تکلیف ہے وہ الگ ہے، اور پھر 2 سال تک اس کو دودھ پلانا، مشقت برداشت کرنا، اس کا بول و براز صاف کرنا، یہ الگ تکلیف ہے۔ تو ماں چونکہ 3 گنا زیادہ تکلیفیں لیتی ہیں، اس لیے حدیث میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے، اور باپ کا حق 4تھے نمبر پر ہے۔ جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین میں سب سے زیادہ خدمت کس کی ہے، فرمایا والدہ کی، پھر پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا ماں کی، پھر پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا ماں کی، 4تھی مرتبہ فرمایا پھر والد کی۔ تو اس سے معلوم ہوا ماں کا حق باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ۔ وصینا الانسان بوالدیہ، عنوان ہے ادخال الہی، ادخال الہی۔ ادخال الہی اس اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کوئی کلام چل رہا ہو، درمیان میں اللہ رب العزت اپنی بات ارشاد فرمائے۔ اب بات چل رہی تھی حضرت لقمان کے نصائح کی، درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام بیچ میں لایا، اسے کہتے ہیں ادخال الہی۔ اب ربط یہ ہے ماقبل سے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو والدین کا حق بتایا۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اب اللہ رب العزت نے ان کے گویا بیٹے کو والدین کا حق بیان فرمایا۔ تو ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے تاکید کی ہے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں۔ حملتہ امہ وہنن، اور اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے اسے
وہنن کمزوری، علی وہن کمزوری پر کمزوری، کمزوری پر کمزوری کے باوجود اس کی والدہ نے اس کو اٹھائے رکھا۔ حملت کا معنی اٹھانا، حملہ کا فاعل ہے کہ ماں نے اس کو اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھوڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں ہے، دودھ چھوڑانا 2 سالوں میں ہے۔ یہاں انشکر لی سے پہلے معذوف ہے، وقلنا لہو، وقلنا لہو یہ معذوف ہے، اور ہم نے کہا اس سے کہ انشکر لی ولی والدی، کہ تم شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، اور میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب والدین میں والدہ کا تذکرہ کیا کہ والدہ نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری کے باوجود۔ تو میں نے عرض کیا کہ والدہ 3 گنا زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے والد کی بنسبت۔ پہلی مشقت کہ بچے کو حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے۔ اب بچہ تقریباً کم از کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو ماں اس بوجھ کو اٹھاتی ہے۔ نمبر 2، جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو وضع حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ بھی ماں برداشت کرتی ہے۔ اور تیسری، پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے تو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا اور اس کے بول و براز کو صاف کرنا اور اس کے لیے مشقت اور بیماریوں کو جھیلنا یہ بھی ماں کرتی ہے۔ تو اس لیے ماں کا حق قرآن نے زیادہ بیان کیا بنسبت والد کے۔ تو اس لیے خدمت دونوں کی ہونی چاہیے، لیکن والدہ کی خدمت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور والد کا احترام اور تعظیم زیادہ ہو۔ والد احترام میں کمی کو برداشت نہیں کرتا۔ مرد کی اللہ نے فطرت اور جنس ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کی تعظیم میں کمی آ جائے، بیٹا کہنا نہ مانے، بات نہ سنے، تو والد کو غصہ بہت آتا ہے۔ تو والد کی تعظیم زیادہ ہو اور والدہ کی خدمت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا کہ اٹھائے رکھا اس کو ماں نے بوجھ در بوجھ۔ تو میں نے عرض کیا 3 قسم کی ماں کو مشقتیں زیادہ ہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے زیادہ خدمت کے حقدار کون ہیں؟ آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ثم من، آپ نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا ثم من، پھر آپ نے فرمایا امو کا۔ پھر پوچھا ثم من، آپ نے فرمایا ثم ابو کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے والدہ کا حق والد کی بنسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھوڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں۔ دودھ چھوڑانا 2 سالوں میں ہے، یعنی بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اس سے اوپر پلانا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن شریعت نے جو حکم دیا ہے بچے کو جو دودھ پلایا جائے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جائے۔ سب سے طاقتور غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے، اس لیے جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ والدہ کے دودھ کو جاری کر دیتا ہے۔ نہ یہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے کہ بچے کا سینہ جام ہو جائے، نہ بہت گرم ہوتا ہے کہ جس سے بچے کی زبان جل جائے، منہ جل جائے، بلکہ اللہ نے اس کو متوسط رکھا ہے۔ پھر یہ ہر دن تازہ تازہ ہے۔ اب اس کو انسان جو دودھ نکال رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، اب اس کو گرم کرنا ہے، گرم نہیں کہ 1 دن کے بعد خراب ہے۔ اللہ نے والدہ کے لیے جو دودھ رکھا بچے کے لیے روزانہ اس کو تازہ رکھا، اور اتنا آسانی سے رکھا کہ بچے کو اللہ نے یہ سمجھ اور شعور دی کہ وہ ماں کا دودھ کیسے پیے گا۔ حالانکہ اس نے کہیں تعلیم تو حاصل نہیں کی، کہیں سیکھا ہے، اس نے کہیں ٹریننگ لی ہے، بچے نے اس کو ٹریننگ دی بھائی تو نے ماں کا دودھ یوں اس طرح پینا ہے، کہیں بھی وہ نہیں گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فہم اور یہ شعور عطا فرمایا کہ جب تجھے بھوک لگے گی تو نے رونا ہے، کوئی پریشانی ہوئے گی تو پیشاب میں ہوگا، پاخانے میں ہوگا، تکلیف ہوگی، تیرا کام رونا ہے، اور تیری ماں کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ وہ ہر چیز میں تجھے سب سے زیادہ ترجیح دے گی۔ تو وہ فصالہ، یہ دودھ چھوڑانا، فی عامین، 2 سالوں میں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ماں دودھ پلائے، جتنا ماں دودھ پلاتی ہے اس کے اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو ماں کی زندگی میں اگر امانت، دیانت، خوف خدا، خشیت الہی ہو تو بچے میں بھی منتقل ہوتی ہے۔
اور عموماً آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ دائیاں دودھ پلا رہی ہیں، اور یا بعض نے عورتوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے مالدار لوگ ہوتے ہیں کہ عورتیں بچوں کی خدمت کر رہی ہیں، ماں فارغ ہی نہیں ہے، وہ بازاروں میں گھومنے سے، زیب و زینت سے، اور شادی اٹینڈ کرنے سے، اور موبائل سے فارغ نہیں۔ تو اس لیے بچے کے دل میں ماں کی محبت ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو جس نے اس کو پالا پوسا ہے وہ دائیا، اس سے تو تعلق ہوتا ہے لیکن ماں کی تعظیم نہیں ہوتی۔ تو اول تو آج مائیں بچوں کی خدمت نہیں کر رہی، اس لیے بچے کے دل میں ماں کی محبت نہیں۔ اور نمبر 2، آج دودھ نہیں پلاتی، کہ تو مشقت ہے، کون تکلیف برداشت کریں، اس لیے اس وقت دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ دودھ ہے کس کا؟ ڈبے کا، اور تعلیم ہے سرکار کی۔ اکبر آل آبادی ایک مشہور شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے بچوں میں کیا خو آئے ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ ماں باپ یعنی بچوں میں ماں باپ کے اطوار کی کیا خو آئے، یعنی کیا خصلتیں آئیں، بچوں میں کیسے خصلتیں آئیں گی ماں باپ کے تقوی کی، علم کی، ذہانت کی۔ دودھ ڈبے کا دے دیا، تعلیم اس کو دی انگریز کی۔ تو وہی بات ہے، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، اور بچہ جب رویا وہ پورا اس کو فیڈر ہے اس کے منہ میں لگا دیے، صبح و شام ہے وہ اسی سے بیماریاں اس کو لگ رہی ہیں، تو ماں کیبل کے سامنے بیٹھی۔ تو شریعت کا گویا ہمیں حکم یہ آیا کہ دودھ کون پلائے؟ ماں پلائے دودھ۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور چھڑانا ہے 2 سال میں۔ وَقُلْنَا لَهُ، میں نے کہا یہ جملہ معذوف ہے، اور ہم نے کہا وَقُلْنَا لَهُ، ہم نے کہا أَنِشْكُرْ لِي، پس تو میرا بھی شکر ادا کر، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی بیٹے سے، یعنی حضرت لقمان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس تو ہمارا بھی شکر ادا کر۔ ہمارا اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت خالق حقیقی ہے، دنیا میں آنے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی ذات ہے، تو ہمارا بھی شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی، کہ دنیا میں آنے کا مجازی سبب والدین ہے، والدین کے ملاپ سے تو دنیا میں آیا ہے، تو ظاہری سبب والدین ہے، اس لیے دونوں کا شکر ادا کر۔ الی المصیر، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی میں ہی تمہیں بدلہ دوں گا۔ اگر تم نے شکر ادا کیا ہوگا، ان احکامات پہ عمل کیا ہوگا، تو میں تمہیں اچھا بدلہ دوں گا، اور اگر تم نے نافرمانی کی ہو، شرک کی ہو، والدین کی نافرمانی کی ہو، تو اس کی سزا بھی میں تمہیں دوں گا، اس لیے کہ تم نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر یہ کوشش کریں تیرے اوپر، کوشش کریں، زور ڈالیں، بریکٹ میں اگر تیرے اوپر زور ڈالیں، زور ڈالیں، تو تعبیر اس کو کیا ہے جاہدہ، جاہدہ اصل میں کہتے ہیں لڑنے کو، یعنی اگر تیرے ماں باپ تیرے ساتھ لڑیں تیرے ساتھ، زور دیں تیرے اوپر، علی ان تشرک بی، کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، حالانکہ نہیں ہے تجھے اس بات کا کوئی علم، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس۔ علم سے مراد کوئی دلیل نقلی، دلیل وحی اس پر نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یا پیغمبر نے کہا ہو معاذ اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ تو اگر والدین تم پہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، علم سے مراد کوئی دلیل وحی نہیں ہے، کوئی دلیل نقلی نہیں ہے کہ دلیل وحی ہو، اللہ نے کہا ہو، یا پہلی شریعتوں میں ہو کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو کوئی دلیل وحی اور دلیل نقلی نہیں ہے۔ فلا تطعہما، تو تم اپنے والدین کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دنیا میں معروف طریقے سے، صاحبہما اچھا سلوک کرنا، اور دونوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دنیا میں معروف طریقے سے، دستور کے مطابق معروف طریقے سے تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھیں یہ فرمایا کہ تم نے والدین کی شرک میں تو اطاعت نہیں کرنی، اگر وہ کہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ تو تم نے والدین کا کہنا نہیں ماننا، اس لیے کہ اس چیز میں اطاعت نہیں ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ کہیں شرک کرو تو اس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ پھر نمبر 2، سب سے زیادہ حق اللہ رب العزت کا ہے، تو اب والدین کا حق ضرور ہے، لیکن
والدین اگر اپنے اس حق کی وجہ سے انہیں مجبور کریں کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات محسن حقیقی اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ تو اس کی اجازت نہیں۔ والدین بھی اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور سب اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، اس لیے فرمایا اس میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن اطاعت نہ کرو، آگے کا اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کافر ہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی کرو، جھگڑے کرو کہ تو عیسائی ہے، یا والدین سے کہیں تو یہودی ہے، نہیں، دنیا میں دستور کے مطابق اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب انہیں کھانا پینا اچھا دو، کھانا پینا ان کو دو، ان کو خرچہ دو، ان کا کہنا مانو۔ دنیا میں اگر وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، فلاں کے پاس لے کے جاؤ، تو جو بھی دنیاوی ان کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرو۔ دنیاوی ضروریات پورا کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی اطاعت کرنا دنیا کے اعتبار سے ہوگا، لیکن صرف شرک میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ثبوت تقلید، ثبوت تقلید، تقلید کا ثبوت، اور تم پیروی کرو اس راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف۔ وَاتَّبِعْ، تم پیروی کرو، سبیل، راستے کی، من اناب الیہ، جو رجوع کرتا ہے میری طرف، جو میری طرف رجوع کرے اس کی تم پیروی کرو۔ الی ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، میں تمہیں خبردار کر دوں گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ دیکھیں فرمایا واتبع، پیروی کرو اس راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف، جو راستہ میری طرف آنے والا ہے اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ چلو گے تم مجھ تک پہنچو گے، پھر میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے قیامت کے دن، میں تمہیں خبردار کروں گا، بتلاؤں گا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، یعنی میں تمہیں تمہارے عمل کی جزا دوں گا، میں تمہیں تمہارے عمل کی جزا اور بدلہ دوں گا، جو تم نے عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ میں تمہیں آخرت میں دوں گا۔ اب یہاں میں نے عرض کیا ثبوت تقلید، تقلید کا ثبوت اس طرح ہے کہ فرمایا اس کے راستے پہ چلو جو ہماری طرف رجوع کر رہا ہے۔ اب جو امام کے راستے پہ چلتا ہے، مثلا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ حضرات ان کی تقلید کی جاتی ہے ان مسائل میں جو مسائل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں، جو مسائل نصوص میں نہیں ہیں یا نصوص میں ہیں لیکن متعارض فیہا ہیں، تو ایسے مسائل جو متعارض فیہا ہیں ان میں دفع تعارض میں تقلید کی جاتی ہے، تاکہ یہ لوگ تعارض کو دور کرتے ہیں، ان کی پیروی ہوتی ہے۔ یا وہ مسائل جو غیر منصوص علیہا، نص میں موجود نہیں ہوتے اور فقہا اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اس میں ان کی تقلید ہوتی ہے۔ تو تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے؟ مسائل غیر منصوص علیہا، جو مسائل نص میں موجود نہ ہوں، فقی اس مسئلے کا حل نکالتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ وہ مسئلہ ایسا ہو جو متعارض فیہا ہو تو فقی اس میں غور و فکر کر کے اس تعارض کو دور کرتا ہے، تو اس میں ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ یا بنی انہا، اب یہ دیکھیں نصائح چل رہے تھے نا، تو انہوں نے پہلے نصائح کیے اپنے بیٹے کو عقائد کے بارے میں کہ عقائد کو درست کرو، شرک اللہ کے ساتھ نہ کرنا۔ درمیان میں اللہ رب العزت کا کلام تھا، اب دوبارہ سے حضرت لقمان کا کلام شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں وہ اپنے بیٹے کو نصائح کر رہے ہیں اور فرما رہے یا بنی انہا، میرے پیارے بیٹے، انہا، ہا جو ضمیر ہے یہ تو نیچے لکھیں عمل یا خصلت، عمل یا خصلت، پیارے بیٹے جو تم کوئی بھی عمل کرو یا تمہاری کوئی بھی خصلت ہو، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ ہو رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، خردل، حبہ کہتے ہیں دانہ، خردل مراد کیا ہے؟ رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہاری کوئی خصلت، کوئی نیکی ہوگی، فتکن فی صخرۃ، پس وہ ہو اگر کسی چٹان میں، اگر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے کر آئے گا، اللہ اسے لے کر آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، لطیف، باریک بین، اللہ تعالیٰ باریک بین یعنی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ باریک جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں نا، تو اللہ ایسی مخفی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، باریک بین ہے، خبیر، اور ہر چیز پر مطلع ہے، باخبر ہے،
ہر چیز پر مطلع ہے۔ دیکھیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا پیارے بیٹے، تو یہ بات کرنے کا ادب سکھایا کہ بیٹے سے جب آدمی بات کرے تو محبت سے کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ آج کل ہوتا ہے مثلاً کوئی باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے تو ذلیل ہے، کمینہ ہے، خبیث ہے، تو پھر بیٹے کے دل میں بھی والد کی تعظیم نہیں ہوتی۔ یا کوئی استاد شاگرد کو اگر اس طرح کی باتیں کہے تو اس کی عزت نفس مجروح کرے تو پھر اس کے دل میں استاد کی محبت نہیں ہوتی۔ تو بہتر طریقہ ہے جب کسی کو پکارا جائے تو اچھے نام اور لقب کے ساتھ پکارا جائے۔ 3 چیزوں سے محبت بڑھتی ہے: مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا، سلام میں پہل کرنا، اور اس کے آنے پر مجلس میں جگہ بنانا۔ مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا، سلام میں پہل کرنا، اور اس کے آنے پر مجلس میں اس کے لیے جگہ بنا دینا۔ نہ بھی ہو تو تھوڑا بہت آدمی دائیں بائیں گھسٹ جائے تو اس سے دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا میرے پیارے بیٹے، اگر تم کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ بڑا چھوٹا دانہ ہوتا ہے، یہ جو مٹی کے ذرات ہیں ان میں جو چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے یہ رائی کا دانہ ہے۔ اور بعض نے رائی کا دانہ وہ جو چھوٹی چونٹی ہے سرخ کلر کی چھوٹی والی، اس کو کہا یہ رائی کا دانہ ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ جب آدمی روشن دان کھولتا ہے تو روشن دان میں جب روشنی آتی ہے تو روشنی میں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل معمولی ذرے ہوتے ہیں۔ یہ معمولی ذرہ کیا ہے؟ رائی کا، اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ سب سے چھوٹا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز باریک نہیں ہوتی۔ تو اتنا باریک عمل، اتنا چھوٹا سا عمل بھی بالفرض ہو، اور کہاں کرے انسان؟ فتکن فی صخرۃ، کہاں کرے؟ چٹان میں۔ چٹان کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہے، پہاڑ کے اندر کوئی غار ہے، اب وہ غار کے اندر آدمی پوشیدہ کر رہا ہے، یا بالکل کوئی وہ چٹان ہے بالکل مخفی ہے، ہر طرف سے بند ہے، اب کسی انسان کو پتہ نہیں وہاں ایک آدمی کوئی عمل کر رہا ہے۔ او فی السماوات، یا آسمانوں میں کر رہا ہے یا زمین میں کر رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل ہوگا ان 3 سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ عمل زمین کے اندر ہوگا، یا وہ عمل آسمانوں کے اوپر ہوگا، یا وہ عمل زمین کے اوپر ہوگا، اور یا پہاڑوں میں کسی پہاڑ کے اندر ہوگا۔ تو یہ جملہ بڑا جامع ہے، کوئی بھی عمل تم زمینوں کے اندر کرو، زمینوں کے اوپر کرو، آسمانوں کے اندر کرو، پہاڑوں اور غاروں میں کرو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ رات کے اندھیرے میں موبائل چلاؤں، کسے پتہ چلے گا؟ والدین تو سو رہے، کس کو نظر آئے گا؟ تو وہ اللہ دیکھتا ہے جس نے اندھیرے کو پیدا کیا، اندھیرے کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ سے اندھیرے میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو فرمایا آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو، تو فی صخرۃ، سخت حجاب، نیچے لکھیں سخت حجاب، یعنی زیادہ حجاب کس میں ہوتا ہے؟ چٹان میں، وہ بالکل پوشیدہ ہوتی ہے۔ سخت حجاب، زیادہ حجاب۔ فی السماوات، اونچا حجاب، اونچا یعنی اتنی اونچائی میں کوئی کرے وہاں نظر بھی نہیں پہنچتی۔ فی الارض، اندھیروں میں، زمین کے اندھیروں میں کوئی کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے بھی لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف، اللہ کیسے لے کر آئے گا؟ یقیناً اللہ باریک بین ہے۔ صفت کیا ہے؟ لطیف، باریک بین، یعنی باریک چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو تم نے اگر کوئی عمل چٹان کے اندر کیا ہوگا، باریک پوشیدہ عمل ہے، زمینوں کے اندر اندھیرے میں کیا ہے، تو اللہ باریک بین ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی جانتا ہے، اور خبیر ہے، ہر عمل پر مطلع۔ اللہ سے کوئی عمل مخفی نہیں ہے، خبیر ہے۔ کوئی بھی عمل جس جگہ موجود ہو، آسمان زمین میں، زمین کے اندر، وہ باخبر ہے، اس سے کوئی پوشیدہ۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اب یہ نمبر 3، تیسری نصیحت آ رہی۔ پہلے عقائد کے بارے میں نصیحت تھی، اس کا مقصد تھا تصحیح عقائد، عقائد جب درست ہو گئے، اور پھر نصیحت کی بیٹے کی کہ خوف خدا سے متعلق، کہ بیٹا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، اس لیے کہ اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں اصل چیز ہے بیٹے کے دل میں، اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالا جائے۔ ہم اولاد کے دل میں کیا ڈالتے ہیں؟ بیٹا یہ کام کرو ورنہ کالی بلی تجھے کھا جائے گی، کالا کتا کھائے گا، جن کھائے گا، بھوت کھائے گا، چڑیل کھائے گا۔ ہم نے کس سے ڈرایا؟ انسان اور مخلوق سے ڈرایا۔ اور حضرت لقمان نے بیٹے کے دل میں کس کا ڈر ڈالا؟ اللہ کا ڈالا، کہ بیٹا تو جہاں کہیں بھی ہو تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے نا، پھر بچہ جہاں بھی ہوگا، لحاف کے اندر ہوگا، بند کمرے میں ہوگا، کسی بھی دکان میں ہوگا، ہوٹل میں ہوگا، میدان میں ہوگا، دوستوں کے درمیان ہوگا، کہ ٹھیک ہے والد نہیں دیکھ رہا، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، تیسری نصیحت ہے، اس کا تعلق ہے تصحیح اعمال، اعمال کی درستگی کے ساتھ۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اب ہے اعمال درست ہو جائے۔ پہلے باطن پر محنت کی، عقائد کی درستگی باطن سے ہے، خوف خدا کا تعلق باطن سے ہے۔ جب باطن ٹھیک ہو گیا، اب ظاہر پر عمل کرنا ہے، تو ظاہر کا تعلق اعمال سے۔ تو عنوان کیا لکھیں گے؟ تصحیح اعمال۔ اعمال میں سب سے اہم عمل ہے نماز، سب سے اہم ہے نماز۔ یا بنی اقم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھو نہیں، قائم کرو۔ قائم کا معنی ہمیشہ پڑھو، مسلسل پڑھو، اس میں ناغہ نہ کرو، یہ قائم ہے۔ نمبر 2، قائم کہتے ہیں سنت طریقے کے مطابق پڑھنا، جس طرح حضور نے نماز پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو، یہ اقیم الصلاۃ ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ اشارہ ہے، نماز چھوڑو نہیں، یعنی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نمبر 4، چوتھی نصیحت کیا ہے؟ کہ تم حکم دو لوگوں کو نیکی کا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم منع کرو لوگوں کو برائی سے۔ اب اس کا تعلق ہے، یہ ہے اصلاح خلق، اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح۔ جب اپنی اصلاح ہو گئی، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، دل میں خوف خدا آ گیا، نماز کا اہتمام شروع کر دیا، اب یہ انسان ٹھیک ہو گیا، اب صرف خود دین پر چلنا کافی نہیں ہے، لوگوں کو بھی دین کا حکم دینا ہے۔ ہماری ڈبل ذمہ داری ہے، خود بھی دین پہ چلنا ہے، اوروں کو بھی دین پہ چلانا ہے۔ اس لیے حکم دیا، نیکی کا حکم دو، اور نمبر 5، لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ دیکھیں یہاں فرمایا حکم دو معروف نیکی کا۔ سنیں، لفظ معروف اور لفظ منکر ایسے جامع لفظ ہیں کہ اس سے جامع لفظ لغت عرب میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا لوگوں کو وَأْمُرْ حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، وَأْمُرْ بِالزَّکَاۃ یا وَأْمُرْ بِالْحَجْ یا وَأْمُرْ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، نہیں، کیا فرمایا؟ نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، معروف۔ یہ ایسا جامع لفظ ہیں، یہ نماز سے لے کر راستے میں اگر کوئی تنکا کوئی تکلیف دہ چیز ہو سب پر شامل ہے۔ تو نیکی کا حکم دو، اس میں سب نیکیاں آ گئیں، نماز نیکی ہے، تلاوت نیکی ہے، صدقہ نیکی ہے، حسن سلوک نیکی ہے، صلہ رحمی نیکی ہے۔ یہ ایسا جامع لفظ ہے جو سب کو شامل ہے۔ آگے فرمائے برائی سے منع کرو، منکر، برے کام سے، یہ ایسا جامع لفظ ہے، اس میں سب آ گئے۔ منکر کے اندر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی فحاشی بے حیائی میں، کوئی نظر کی حفاظت نہیں کر رہا، تو یہ ایسا جامع لفظ ہے جو ہر منکر کو شامل، ہر منکر کو۔ معلوم ہوا دین کی ہر بات کا حکم دینا ہے اور ہر بات سے روکنا ہے، یعنی صرف تبلیغ نماز روزے کی نہیں ہوگی، دین کے ہر امر کی ہوگی، دین کے ہر بات کی ہوگی۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا دونوں چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ اب جیسے بعض ساتھی کہتے ہیں جی ہم صرف نیکی کا حکم دیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نہیں کریں گے، نہیں، قرآن نے جہاں بھی امر بالمعروف کا حکم دیا ہے اس کے فوراً بعد نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن میں جہاں امر بالمعروف آیا ہے ساتھ نہی عن المنکر بھی آیا ہے، تو دونوں کام ہیں۔ البتہ نہی عن المنکر کے لیے ہے کہ جس کا جتنا اختیار ہے اتنے اختیار سے روکے گا۔ مثلاً حکمران ہے، بادشاہ ہے، قاضی ہے، والد ہے، استاذ ہے، یہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، ان کے پاس طاقت موجود ہے، یہ ہاتھ سے روکیں۔ وقت کا بادشاہ منع کرے یہ منکر، یہ فحاشی کے اڈے، بے حیائی کے، اس کو ختم کرو، وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ باپ بیٹے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو یہی ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے وہ روکے گا جس میں طاقت موجود ہوگی۔ نمبر 2، اگر وہ طاقت اور اختیارات نہیں ہیں تو حدیث میں دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کس سے منع کرے؟ یہ کام ہے علماء کا، زبان سے منع کرنا کام ہے
علماء کا، علماء دیکھ رہے ہیں کہ اگر مثلاً کوئی منکر کام ہو رہا ہے، معاشرے میں گناہ بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، تو وہ ممبر اور محراب سے لوگوں کو دعوت دے کر منکر کام سے منع کریں زبان سے۔ تیسرا درجہ آتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تیسرا درجہ دل میں برا جانے، یہ ہے عوام کا درجہ۔ کس کا؟ عوام الناس۔ اب عوام الناس ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، کوئی منکر کام ہو رہا ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہیں، تو ان کے بعد دلائل نہیں ہے، بات کی تعبیر نہیں ہے، سمجھا نہیں سکتے، تو وہ کم از کم اس گناہ کے کام کو دل میں برا جانے۔ ہاں اگر وہ زبان سے منع کر سکتے ہیں، ان کے پاس بات کی فہم ہے، سمجھانے کا سلیقہ موجود ہے، بات دلیل سے کر سکتے ہیں، مخاطب کو سمجھا سکتے ہیں، پھر وہ زبان سے بھی منع کریں۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا جیسے نیکی کا حکم ضروری ہے، اس طرح برائی سے منع کرنا بھی۔ اس لیے اگر گھر کے قریب کوئی نیٹ کیفے بنا ہو، گھر کے قریب کوئی فحاشی اور یعنی بے حیائی کا اڈا ہو، کوئی شراب بیچنے والا ہو، کوئی بے حیائی کے کام کروا رہا ہو، تو اس کو روکا جائے۔ اب یہ نہیں کہ آدمی آنکھیں بند کر کے خرگوش کی طرح چلا جائے، جی میں نے تو بول دیا نہیں مانتے، نہیں، طاقت کے ساتھ روکے، استعمال کرے اپنی طاقت اور قوت کو، زبان سے سمجھائے، اہل محلہ کو جمع کر کے سمجھائے کہ بھئی اس منکر کام کا خاتمہ ہو، اس سے علاقے کی فضا خراب ہو رہی۔ تو منکر سے منع بھی کرنا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو صرف امر بالمعروف نہیں بلکہ ساتھ نہی عن المنکر کا بھی حکم ہے، لیکن اس کے 3 درجات ہیں، پہلے ہاتھ سے، پھر زبان سے، اور پھر دل سے۔ تو یہ جو تشریح میں نے عرض کی، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں کی ہے۔ ہاتھ سے روکنا قاضی وقت اور حکمران کا کام ہے، اور اسی طرح سرپرست کا کام ہے۔ زبان سے منع کرنا علماء اور واعظین کا کام ہے، اور دل میں برا جاننا عوام کا کام ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نمبر 6، اور صبر کرو اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچے، صبر کرو اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچے۔ دیکھیں جب انسان نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، لوگ مخالف ہوں گے، لوگ مخالف ہوں گے، لوگ تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تکلیفیں آئیں گی دین کے کام میں، تبلیغ کے سفر میں مشقتیں آئیں گی۔ اس لیے پہلے سے فرما دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے جو کوئی بات تمہیں پہنچے۔ لوگ مختلف جملے کہیں گے، مختلف باتیں کریں گے، تو اس دین کے سفر میں آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اور مصیبت پہ صبر کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں مزاج یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو تکلیف دے، گالی دے، انسان چاہتا ہے میں اس کو ڈبل دوں، اس نے 1 مارا ہے میں اس کو 2 ماروں، کہ بھائی میں اتنے دور سے آیا تجھے دعوت دینے کے لیے، اور تو میرا بستر بھی مسجد میں نہیں چھوڑ رہا، مسجد میں اندر بھی نہیں چھوڑ رہا، رات کا اندھیرا ہم کہاں چلے جائیں، بستر بھی پھینک رہا ہے، برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، لیکن اب وہ آگے سے صبر کر رہا ہے، تو یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ اپنے غصے کو پی لینا اور خلاف طبع باتوں کو برداشت کر دینا۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں کھانا میسر نہیں ہوتا، پانی میسر نہیں ہوتا، بس اوقات سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرم پانی کی سہولیات نہیں ہوتی ہیں، یا آدمی دور دراز سفر کر کے بات کے لیے جاتا ہے، وہ آگے سے بات ہی نہیں سنتے، تکلیف تو بہت ہوتی ہے اس سفر میں۔ اس لیے فرمایا یہ کام آسان نہیں ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، نمبر 7، 7ویں نصیحت ہے، اس کا تعلق ہے اصلاح معاشرت، اصلاح معاشرت۔ دیکھیں پہلے عقیدہ ٹھیک ہوا، پھر خوف خدا آیا، جب اس کی درستگی ہوئی پھر نماز کا حکم دے کر اعمال کی اصلاح کی، جب عمل ٹھیک ہو گیا پھر اصلاح خلق شروع ہوئی، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جب معاشرے میں یہ دینی فضا پھیل گئی اور دین کا کام شروع ہو گیا، اب آگے آ رہا ہے اصلاح معاشرت۔ اب معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، معاشرہ کیسے درست کرنا ہے، اور اپنی جو ظاہری وضاقت ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی نشست و برخاست، اس کو کیسے ٹھیک کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اور نہ تو پھیر اپنا رخ لوگوں سے، نہ تو پھیر اپنا رخ لوگوں سے۔ دیکھیں تُصَعِّرْ اصل میں کہتے ہیں پھلانا، خدک کا رخسار، اپنے رخساروں کو مت پھلا۔ مراد اس سے کیا ہے کہ تو اپنے رخ کو لوگوں سے نہ پھیر، یعنی کوئی تیرے سے بات کرنے آئے، مثلاً کوئی بات پوچھنے آئے، تو لوگوں کے سامنے تکبر کرتے ہوئے چہرہ پھیر دینا،
ان کی طرف متوجہ نہ ہونا، تو اس کو تعبیر کیا گیا کہ نہ تو رخ پھیر لوگوں سے، یعنی نہ اپنے چہرے کو پھلا، رخساروں کو۔ انسان جب کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، غصے میں ہوتا ہے، تو اس کے رخسار پھول جاتے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پیشانی پہ ناگواری کے آثار ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تو پھر اپنا رخ لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نمبر 8، اور نہ تو چل زمین پر اکڑ کر، نہ تو چل زمین پر اکڑ کر نہ چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا ہر تکبر کرنے والے کو اور ہر فخر کرنے والے کو، ہر متکبر کو اور ہر فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں آخری دو باتیں فرمائی، ایک کا تعلق تھا کہ تم اپنے آپ کو درست کرو، معاشرے میں جو بھی تم سے ملنے آئے اپنے چہرے کو مت پھلاؤ، یعنی ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملو، جو ملے اللہ کا شکر ادا کرو، لوگ مجھے ملنے آ رہے، لوگ مجھ سے بات کر رہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ورنہ کائنات میں تو کروڑوں اربوں انسان ہیں، لوگوں کا آپ کی طرف متوجہ ہونا اور آنا یہ محض اللہ رب العزت کا آپ پر فضل و کرم ہے۔ تو اس لیے فرمایا تم اپنے گھالوں کو نہ پھلاؤ، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تکبر نہ کرو، یعنی انسان کے بعد جب پیسہ آتا ہے پھر اس کی چال بدل جاتی ہے، جب پیسہ آتا ہے تو چال بدل جاتی ہے، جب پیسہ آ جاتا ہے اب اس کا لباس الگ ہو گیا، 4 سے 5 ہزار کا سوٹ، 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا ہاتھ میں موبائل ہے، 4-5 ہزار روپے کی اس نے کھیڑیاں پہنی، 1,00,000-1,25 روپے کی اس نے گھڑی لگائی ہوئی، اور 70-80 لاکھ روپے کی اس کے پاس گاڑی موجود ہے۔ تو اب اس کے مزاج میں کیا آ جاتی ہیں؟ تبدیلی آ جاتی ہے، کسی سے بات کرتا ہے بڑی رعونت کے ساتھ، زمین پہ چلتا ہے تو بڑی اکڑ اکڑ کے چلتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اندر یہ تبدیلیاں کس سے آتی ہیں؟ مال سے آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو دیکھا وہ بڑے اکڑ کر چل رہا تھا، کہا بھائی اپنی اصل پہ غور کر، تو 2 مرتبہ شرمگاہ سے نکلا ہے، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ باپ کی شرمگاہ سے نطفے کی صورت میں نکلا، دوسری مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر دنیا میں آیا۔ ایک دفعہ باپ کی نطفے سے نکلا اور دوسری مرتبہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کر تو دنیا میں آیا، یعنی تو 2 مرتبہ اس راستے سے آیا، پھر بھی تو اکڑ کر رہا۔ نمبر 2، انسان اگر تکبر کرتا ہے ذرا اپنے اندر پہ غور کرے، اندر انسان کے اندر کتنی گندگی بھری ہوئی ہے، کبھی اپنا بول و براز دیکھیں، کتنے اس میں، یعنی انسان خود نہیں دیکھ پاتا، اس میں نفرت اس کو اتنی ہو رہی ہوتی ہے، بدبو اس میں اتنی ہے، نحوست اس میں اتنی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہم پہ کھال چڑھا کر ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے، ورنہ اگر یہ اندر کی چیزیں باہر آ جائیں تو کسی مجلس میں بیٹھنے کے ہم قابل نہ رہیں۔ رب العالمین کا محض فضل و کرم ہے کہ پیشاب میں، پاخانے میں اتنا تعفن ہے، پسینے میں، لیکن پھر بھی اس نے انسان پہ پردہ ڈالا ہے۔ تو بہرحال اکڑ سے منع کیا گیا، انسان کا رجوع الی اللہ عاجزی ہو۔ وجہ آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو متکبر انسان، فخر کرنے والا پسند نہیں۔ مختال کا جو تعلق ہے یہ ظاہر کے ساتھ ہے، فخور کا تعلق ہے باطن کے ساتھ۔ ظاہری طور پر بھی تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دل کے اندر بھی ریاکاری اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ ظاہر میں پسند ہے نہ باطن میں۔ بعض لوگوں کا ظاہری تکبر ہوتا ہے، بعض کا ظاہری تو بڑی عاجزی ہوتی ہے، جی ہم بڑے غریب ہیں، بڑے خاکسار ہیں، بڑے حقیر ہیں، لیکن اندر میں کیا ہوتا ہے؟ بہت تکبر ہوتا ہے، اندر کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں اپنے آپ کو حقیر اور خاکسار لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی اور خاکسار کہہ دے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ خود لکھے گا، کوئی اور کہہ دے کہ حضرت آپ احقر ہو، آپ حقیر ہو، تو حضرت کو غصہ آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی باطن میں فخر ہے، کبھی ظاہر میں، اس لیے فرمائے دونوں چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ وقصد فی مشی کا نمبر 9، 9ویں نصیحت کی اپنے بیٹے کو، فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں، میانہ روی اختیار کرو اپنی چال، چلنے میں میانہ روی، مطلب بہت تیز بھی نہ چلو، بہت آہستہ بھی نہ چلو، نہ آدمی اتنا تیز چلے کہ دوڑتا ہوا آئے سانس پھول جائے، اور نہ اتنا سلو چلے کہ جو سفر مثلا 10 منٹ کا ہے وہ 20 منٹ میں طے کر رہا۔ تو بعض چلتے ہیں عورتوں کی طرح ڈگمگا کے چلتے ہیں، اور یا دائیں بائیں ہو کے چلتے ہیں مریضوں کی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص وہ یوں بڑے تکلف کے ساتھ چل رہا تھا، عورتوں کی طرح یوں قدم رکھتا، ادھر ہوتا ادھر ہوتا ادھر ہوتا۔ حضرت نے پوچھا بھئی تو بیمار ہے؟ فرمایا نہیں۔
کہا مریض ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ درہ لیا، زور سے مارا، کہا پھر زمین پہ چلنا ہے اعتدال کے ساتھ، اطمینان سے چل۔ جب بیمار نہیں ہے پھر عورتوں کی چال کیوں چلتا ہے، مریضوں کی چال کیوں چل رہا ہے؟ تو اس تکلف سے منع کیا گیا، جو عام رفتار ہے اس پر انسان چلے۔ وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض نمبر 10، اور پست کرو تم اپنی آواز کو۔ وغضض پست کرو، من صوت کا اپنی آواز کو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً تمام آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ تمام آوازوں میں بدترین آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ دیکھیں آخر میں دو ادب بتائے، چال میں بیانہ روی لاؤ، بات آہستہ کرو، یعنی بہت تیز آواز میں نہ ہو کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹیں۔ جیسے بعض کا مزاج ہو اتنا زور سے بولتے ہیں جیسے جھگڑا کر رہے ہیں، بھائی جھگڑا نہیں ہو رہا، بات کر رہے ہیں اتنی آواز میں کرو سامنے والے کو بات پہنچ جائے۔ اور بعض اتنے تکلف سے کرتے ہیں کہ ان کے قریب کان بھی لے جاؤ تو آواز نہیں آتی، اس لیے کہا گیا نہ آواز بہت بلند ہو نہ پست ہو، بلکہ اعتدال سے ہو۔ اب بعض لوگ آواز کے بلند کرنے کو کمال سمجھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اگر تیز آواز میں بولنا کمال ہوتا تو گدھا سب سے بڑا باکمال ہوتا، تو گدھا سب سے بڑا باکمال ہوتا۔ گدھے سے زیادہ تیز آواز کسی کی نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا زیادہ تیز آواز میں بولنا کمال نہیں۔ تو اس لیے سنجیدہ گفتگو کرنا، معتدل آواز میں گفتگو کرنا، یہ انسان کے لیے کمال ہے۔ تو یہ 10 بڑی اہم نصیحتیں ہیں جس میں انسان کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ اس لیے کبھی اگر آپ کو درس دینا ہو، درس قرآن دینا ہو، یا گھر میں درس دینا ہو تو ان آیات پہ درس دیں، یا جمعے میں بیان کرنا ہو ان آیات کی تشریح، چونکہ اس میں پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ موجود ہے۔